السلام علیکم۔ آج فہم قرآن کورس میں ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 222 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت میں خواتین کے کچھ خصوصی مسائل کا ذکر ہے کہ ان مسائل میں یہودیوں اور عیسائیوں کا جو رواج تھا اس کے برعکس اسلام پاک صاف رہنے کا کون سا طریقہ جو ہے وہ ہم سکھاتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں مَیَسْأَلُونَکَ کا، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے ان سے یعنی 12 میں المحیض حالت حیض۔ اسلام دین فطرت ہے اور زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ ہے، لہذا انسان کو جس بھی مسئلے کی ضرورت پیش آتی ہے اسلام اس معاملہ میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ کل کہہ دیجیے ہوا وہ ازن گندگی کی حالت ہے، فاعتزلوا پس تم الگ رہو النساء عورتوں سے فی المحیض حالت حیض میں، ولا تقربوہن اور نہ قریب جاؤ ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائے۔ اسلام قرآن چونکہ استعارے کی زبان بھی استعمال کرتا ہے، لہذا مفسرین نے یہ قریب نہ جانے کے مفہوم بالکل یہودیوں اور عیسائیوں سے مختلف بیان کیے ہیں۔ یہودی اس کی ایک اور جو ہے وہ اس وقت خواتین کو منحوس سمجھتے تھے، لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں، یہ منحوس نہیں ہے، یہ قابل احترام ہستیاں ہیں اور ان کے ساتھ گھر کے جو معاملات ہیں ان کو جاری رکھو، صرف یہ کہ کچھ حدود کا خیال رکھو۔ فائزہ پس جب تتخرنا وہ پاک ہو جائیں، فاتو ہننا تو آؤ ان کے پاس، من حیثو جہاں سے امرکم حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے، یعنی دین فطرت۔ ان بے شک اللہ بے شک اللہ یحب دوست رکھتا ہے التوابین توبہ کرنے والوں کو، والمتطہرین اور پاک رہنے والوں کو۔ یسألونک عن المحیض وہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض آپ کہہ دیں وہ گندگی ہے تو الگ رہو عورتوں سے حیض کے دنوں میں۔ مفسرین نے اس کی حدود بیان کی ہیں، ولا تقربوہن حتیٰ یطہرن اور قریب مت جاؤ ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ فإذا تطہرن فآتوہن من حیث امرکم اللہ پھر جب اچھی طرح پاک ہو جائے تو آؤ ان کے پاس اس طرح سے جیسے حکم دیا ہے تم کو اللہ نے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور وہ پسند کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہونے والے لوگ ہی کامیاب لوگ ہیں۔ اس آیت کا اشارہ نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہودی لوگ ان خاص دنوں میں عورتوں کے ہاتھ کا کھانا پینا اور ان کے قریب بیٹھنا حتیٰ کہ ان کو گھر میں رکھنا بھی پسند نہ کرتے تھے۔ دوسری طرف عیسائیوں کا طریقہ اور تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلہ کے بارے میں پوچھا تو رب العزت نے رہنمائی فرمائی جو کہ طہارت اور انسانی صحت کے بالکل مطابق ہے، اور مسلمانوں کو جو رہنمائی فرمائی گئی یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقوں سے بالکل الگ ہے۔ صحیح راستہ وہی ہے جو اللہ پاک نے ہماری فطرت میں ڈالا ہے اور جس کا مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دنوں میں عورتوں کو اس قدر ناپاک نہ سمجھو کہ ان کے ہاتھ کا کھانا پینا چھوڑ دو، ان کو گھر سے نہ نکال دو، بلکہ صرف یہ خیال رکھو کہ ناپاکی کا لحاظ رکھو، ویسے عورت کے ہاتھ سے کھائیں پئیں اس پر کوئی پابندی نہیں۔ اور فرمایا جب پاک صاف ہو جائے تو پھر جائز اور مناسب طریقہ سے اسلامی حکم کے مطابق زندگی گزارو جو کہ انسانی فطرت کے لیے ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص ماضی میں اس حکم کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے
ظاہر ہے معاشرے میں کچھ اور رواج چل رہے تھے جس کو اسلام نے بدلا، تو اسے چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگ لے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ لیکن آئندہ اسلامی احکام پر عمل کرو، پاکی اور ناپاکی کا خیال رکھو۔ اللہ پاک پاک صاف رہنے والوں کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ ہر کام کو کرتے وقت اپنے مستقبل کو بہترین بنانے کی کوشش کرے، نیک اور صالح اولاد کی دعا کرے۔ تقوی کی تاکید قرآن پاک میں بار بار کی جا رہی ہے، جہاں پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں سوتے جاگتے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، اور ہر وقت یہ خیال رکھے کہ اس فانی دنیا کے بعد اس کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ملاقات کرنی ہے اور اپنے عملوں کا جواب دینا ہے۔ اللہ پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا اور پرہیزگاری کی زندگی گزارے گا، تو اس کو خوشخبری سنا دو کہ آخرت میں اس کو بہترین اجر دیا جائے گا، دوزخ سے بچا کر جنت میں جگہ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ مسلمان انسان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اس سے توبہ کرتا ہے اور ناپاک چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ مفہوم اس آیت مبارکہ کا تفہیم القرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ کے حکم کی یعنی خلاف ورزی نہ کرو، اللہ نے اس طرح جاؤ جیسے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں شامل فرمائے، بدی سے باز رہنے والوں میں شامل فرمائے، ہمیں اپنی مہربانی سے قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے کہ یہی جنت کا راستہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔